صابر شاکر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ منحرف اراکین کو جس طریقے سے دعوت دی جا رہی ہے، مطلب کہ کہتے ہیں نا ایک ہاتھ پیروں پہ رکھ لینا اور دوسرا گردن پہ رکھ لینا، آج پرائم منسٹر کی باتوں سے وہی لگا، ایک طرف دھمکا رہے تھے، دوسری طرف کہہ رہے تھے واپس آ جاؤ. منحرف اراکین کے سامنے آنے کے بعد صورتحال واضح ہو چکی ہے آپ کے خیال میں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے؟ جو گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے اس کے مطابق تو لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ میرا خیال ہے خاص طور پہ پرائم منسٹر جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے کہ منحرف اراکین کو کسی اچھے طریقے سے واپس لایا جائے، بلکہ جو آج انہوں نے تقریر کی ہے اس میں تو یہی لگتا ہے کہ اگر آنا ہے تو آ جائیں، ورنہ پھر کسی بھی سزا کے لیے تیار رہیں. ایک طرف ان کو واپس بلانے کی بات کی جا رہی ہے اور دوسری طرف آرڈیننس تیار کیا جا رہا ہے اور صدارتی ریفرنس کل اس میں بھرپور تیاری کے ساتھ گورنمنٹ جانے کا ارادہ رکھتی ہے. تو اس لیے لیکن سپریم کورٹ بھی تشریح کر سکتی ہے نا صابر شاکر صاحب، نہ تو آئین میں ترمیم کر سکتی ہے، نہ اس حوالے سے کوئی ڈائریکشن، صرف اس قانون جس میں ابہام اس کی تشریح کے لیے انہوں نے جانا ہے نا، وہ کچھ چیز ایڈ تو نہیں ہو سکتی، نہ ایڈ ہو سکتی ہے نہ ڈیلیٹ ہو سکتی ہے، ایون کاما بھی تبدیل نہیں ہو سکتا. جو آئین میں جو کچھ لکھ دیا گیا ہے اس میں سپریم کورٹ کسی قسم کا نہ اختیار رکھتی ہے اور نہ ہی سپریم کورٹ اپنے کسی ایسے جورسڈکشن سے تجاوز کرے گی. اور اس لیے یہ بھی ایک بہت ہی جوا ہے جو کہ کھیل رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی قانونی ٹیم، اور سپریم کورٹ سے مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے اور جیسے ہی کوئی مقدمہ سامنے آتا ہے تو اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جاتا ہے. صابر شاکر صاحب، آپ کی بھی یقیناً بہت سے لیگل ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہوگی، ہم بھی روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں. لیگل ایکسپرٹس کی تو یہی رائے ہے کہ 63A میں کوئی ابہام نہیں ہے، واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر کوئی جو رکن ہے وہ فلور کراسنگ کرتا ہے، اس کی انہوں نے بتا دیا ہے کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں. آپ ووٹ ڈالیں، اس کے بعد جو ہے پارٹی لیڈر کارروائی کرنے کے لیے اسپیکر کو کہے گا، اسپیکر پھر الیکشن کمیشن کو بھیجے گا. ایسا تو اس میں کہیں نہیں لکھا کہ منحرف جو رکن ہے وہ ووٹ نہیں کر سکتا پارٹی لیڈر کے خلاف. تو یہ تو جان بوجھ کر ابہام پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ جرم سرزد ہو جائے تو ہی 302 کی دفعہ جو ہے وہ لگتی ہے، اس سے پہلے تو قتل کیس میں یہ نہیں ہوتا. اور یہاں پہ آئین بھی یہی کہتا ہے کہ جب جرم ہو جائے فلور کراسنگ ہو جائے اس کے بعد پورا پروسیجر ہے، شو کاز نوٹس ایشو کرنا ہے ممبر کو، اس نے پھر جواب دینا ہے، جواب اگر تسلی بخش نہیں ہے تو پھر آگے کیس فارورڈ کیا جائے گا، اس سے پہلے ہو نہیں سکتا. تو اب یہ صدارتی ریفرنس میں اب صرف ایک سوال ہے یہ جو جس پہ زیادہ زور ہے کہ یہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہوگی. تو اس میں بھی میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کوئی ان کے سوال کے جواب میں 100% ہاں کہہ دے گی. اس میں بھی وہ کیس ٹو کیس کہیں گے. جب مقدمہ آئے گا تو مقدمے کے دیکھے جاتے ہیں سرکمسٹانسز کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہوا کیسے ہوا، پھر سزا سناتی ہے عدالت. صابر شاکر صاحب، اپوزیشن بھی یہ دعوے کرتی ہے کہ بہت وفاقی وزراء بھی ہیں کچھ جو ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. آج آپ نے بھی راجہ ریاض صاحب کا ٹویٹ دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ 53 جو ہیں اور منحرف اراکین شامل ہیں ان کے ساتھ، جو ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، جو اپوزیشن کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، جن میں 8 وفاقی وزراء اور وزراء مملکت بھی شامل ہیں. آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاعات ہیں؟ نہیں، اب تو جتنی بھی باتیں کہہ دی جائیں وہ ہر کسی کا کلیم ہے، لیکن اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلوائیں اور اس میں اپنی اسٹرینتھ شو کریں. اور جب تک یہ اقدام نہیں کیا جاتا تب تک اپوزیشن کی ہر رائے کو تقویت ملتی رہے گی اور ان کا جو دعویٰ ہے وہ اسی کی طرف جو جنرل پبلک ہے وہ راغب ہوگی. کیونکہ پرائم منسٹر نے ابھی تک پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں بلایا اور وہ جب تک بلایا نہیں جاتا اس میں وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے کہ کتنے لوگ آئے اور جو نہیں آئے وہ کیوں نہیں آئے. ابھی تک یہ ابہام ہی ہے. اور 172 یہ بات ہے کہ 172 ابھی تک کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اپنے اپنے ممبرز لے کے بیٹھے ہیں اور جو بیلنس آف ووٹ ہے وہ کسی اور طرف ہے، جو فیصلہ کن ووٹ ہے وہ ایک سائڈ پہ بیٹھا ہے اور سوچ بچار کر رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار ذکر صاحب میرے ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ماہر قانون سردار لطیف کھوسہ صاحب مجھے جوائن کریں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ کھوسہ صاحب آپ کا. کھوسہ صاحب اب تو اسپیکر صاحب نے نوٹیفائی کر دیا اجلاس 25 مارچ کو اجلاس ہوگا کیونکہ اس سے پہلے جگہ نہیں ہے, OIC کا اجلاس ہونا ہے, تو اس پر تو آپ لوگوں کو راضی رہنا چاہیے. ابھی بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر کل تک 22 تاریخ تک اجلاس نہیں بلایا گیا تو غیر آئینی ہے, غیر آئینی اقدام ہے. اب کچھ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. OIC کا اجلاس بھی بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں 8 تاریخ کو ہم نے جمع کروائی تھی اور رولز آف بزنس کے مطابق جو آئین کے تحت ہے 14 دنوں کے اندر جو ہے ان کو اجلاس بلانا لازم تھا. اب یہ کیوں اس کو 14 دنوں سے بھی متجاوز یہ جو ہے 25 تاریخ کو کر رہے ہیں, کیونکہ 14 دن 8 تاریخ سے اگر آپ دیکھیں تو وہ 21 کو بنتا تھا, ان کو بلانا چاہیے تھا اجلاس, اور 21 کا پہلے متعین تھا. اب ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری جو ہے اپوزیشن کے ساتھ اس چیز کو جو ہے ملحوظ رکھا جائے کہ چونکہ 24 تاریخ کو جو ہے OIC ختم ہو جائے گی اور ویسے بھی لانگ مارچ بھی 25 کی کال دی ہے, ساری کمبائنڈ اپوزیشن PDM نے دی ہے اور ہم نے بھی اسے انڈورس کیا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس پر جو ہے لچک دکھائی جائے اپوزیشن کی جانب سے. مگر بنیادی طور پر جو آئینی تقاضا تھا, دیکھیں ہیونز میں فال بٹ دا لا مسٹ پریویل. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ایکسیجنسی کے تحت, لیکن دیکھیں نا اگر 14 دن کے اندر ہو جاتا, یہ بھی تو ایک خوف ہو سکتا ہے کہ اگر ان 14 دنوں کے اندر ہو جاتا, ووٹنگ بھی ہو جاتی اور ووٹنگ کامیاب ہو جاتی, تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کی طرف سے کامیاب ہو جاتی, تو ظاہر ہے وزیر اعظم گھر چلے جاتے, سسٹم ظاہر ہے وہ سسٹم بھی خراب ہو جاتا. پھر OIC کا اجلاس ہونا تھا, کانفرنس ہونی تھی, وزرائے خارجہ آنا شروع ہو گئے ہیں, تو ایک ظاہر ہے وہ ایک کیوس تو مچ جانا تھا نا. شازیہ جی مجھے یہ بتائیں کہ ویسے اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے اس حکومت کی اور اس وزیر اعظم کی, جو مندوبین آئیں گے کیا ان کی نظر میں اس حکومت کی کوئی قدر و منزلت ہوگی؟ کیا پاکستان کے لیے ایسے سچویشن میں جہاں محترم وزیر اعظم اتنے زیادہ ولنریبل ہیں, خود ہی اتنے زیادہ ان کا متزلزل ہیں, تو ان کی کیا وزن ہوگا, کیا ویٹ ہوگا؟ وہ تو انہوں نے ویسے ہی اس سارے عمل کو, OIC کے سارے عمل کو دیکھیں, OIC کے خالق ہم ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے 1974 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سربراہی کانفرنس یہاں کی تھی اور اس کی سربراہی بھی پاکستان کو اعزاز ملا تھا, آپ کو یاد ہوگا. اور یہ تو اسی لیے تو کل بلاول پر بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ بلاول کے نانا نے اتنا بڑا کام کیا تھا اور اس اجلاس کی سربراہی کی تھی, تو اس کے باوجود وہ اس کی مخالفت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم ہونے نہیں دیں گے اجلاس. شازیہ تو کیا کرے, وزیر اعظم اس کو مان کے اس کو 5 سال اور دے دیں عمران خان صاحب کو, جنہوں نے تباہی کے دہانے پہ پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا ہے, جنہوں نے معیشت کا تباہ حال کر کے عوام کو اس غربت کی دہلیز میں دھکیل دیا ہے کہ اعلیمان لوگ چیخ و پکار کر رہے ہیں, جو کھانا سے بھی جو ہے وہ گئے اور خودکشیوں پر مجبور کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب چلیں ہم پھر بھی میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ بڑا دل دکھائیں گے ہم, پھر بھی اپوزیشن جو ہے محب وطن کا پورا ہونے کا ثبوت دے گی.